بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآن لیکچر کا عنوان ہے نظام رب کا تیسرا ذریعہ رزق اللہ ہے۔ انسان کو جب اللہ نے خلق کیا تو اس کی پرورش کا جو انتظام از خود کیا اسے میں اللہ کا خود کا نظام رب کہتا ہوں، جو 4 ذرائع پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 نعمت اللہ، نمبر 2 فضل اللہ، نمبر 3 رزق اللہ اور نمبر 4 رحمت اللہ۔ نعمت اللہ اور فضل اللہ پر میں پہلے لیکچر دے چکا ہوں اور آج میں لیکچر دوں گا رزق اللہ پر، جس سے مراد ہے صرف کھانے پینے کی اشیاء۔ چنانچہ رزق کے اس معنی کی تصریح کرتے ہوئے خود قرآن مجید نے فرمایا، کُلُوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ سورہ بقرہ آیت 60۔ کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اور زمین میں فساد یعنی معاشی بگاڑ پیدا نہ کرو۔ انسان کو رزق اللہ دیتا ہے، جس کے متعلق خود انہوں نے فرمایا، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم من السماوات والارض قل اللہ۔ سورہ سبا آیت 24۔ اے محمد، ان سے پوچھو کہ کون ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ اے محمد، تم خود ہی بتا دو کہ اللہ۔ اب رزق اللہ سے متعلق قرآن نے سورہ ہود کی آیت 6 میں فرمایا، زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ وہ جہاں رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جہاں سپرد ہوگا، یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ اور اب رزق اللہ سے متعلق قرآن نے سورہ عبسہ کی آیات 24 تا 32 میں فرمایا، تو انسان اپنے کھانوں پر نظر کرے، بلا شبہ پہلے ہم نے اچھی طرح پانی برسایا، پھر زمین کو اچھی طرح پھاڑا اور اس کے اندر اگایا اناج، انگور، سبزی، زیتون، کھجور، گھنے باغ، پھل اور گھاس تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے سامان زیست کے طور پر۔ اور اب رزق اللہ سے متعلق قرآن نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت 47 میں فرمایا، اور کوئی پھل اپنے شگوفے سے نہیں نکلتا اور نہ کسی مادہ کو حمل ہوتا ہے اور نہ ہی وہ بچہ پیدا کرتی ہے مگر اللہ کے علم کے ساتھ۔ اور اب رزق اللہ سے متعلق قرآن نے سورہ رعد کی آیات 3 اور 4 میں فرمایا، وہی اللہ ہے جس نے زمین کو بچھایا اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائیں اور زمین میں ہر پھل کے 2 زوج بنائے۔ وہی رات سے دن کو ڈھانپتا ہے۔ بے شک اس میں تفکر یعنی ریسرچ کرنے والوں کے لیے آیات ہیں۔
اور زمین میں مختلف قطعات ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان میں انگور کے باغ، کھیتی اور کھجور کے درخت ہیں۔ بعض کی شاخیں زیادہ اور بعض کی کم ہوتی ہیں۔ باوجود اس کے کہ سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، مگر بعض پھلوں کو ہم نے بعض پر مزے میں فضیلت دی ہے۔ بے شک اس میں آیات ہیں اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لے۔ اور اب رزق اللہ سے متعلق قرآن نے سورہ مومنون کی آیات 17 تا 22 میں فرمایا، بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمانوں میں 7 راستے بنائے، اور ہم اپنی تخلیق سے غافل نہیں۔ اور ہم نے سماء یعنی آسمان دنیا سے ایک اندازے کے مطابق پانی اتارا اور پھر اسے زمین میں ٹھہرایا۔ بے شک ہم اسے واپس لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ اس پانی سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ اگا دیے، جن میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ اور طور سینا سے وہ درخت نکلتا ہے جو کھانے والوں کے لیے روغن اور سلاد لے کر اگتا ہے۔ بے شک تمہارے لیے مویشیوں کی تخلیق میں ایک بڑی عبرت ہے کہ ہم تمہیں ان کے پیٹ کی چیزوں میں سے دودھ بنا کر پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان مویشیوں میں بہت سے کاروباری فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سواری بھی کرتے ہو۔ اور اب رزق اللہ سے متعلق قرآن نے سورہ نور کی آیت 43 میں فرمایا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ بادل کو آستگی سے چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اس کو تہہ بہ تہہ کر دیتا ہے، پھر اس کے اندر سے تم بارش کے قطروں کو نکلتا دیکھتے ہو، اور آسمان میں موجود پہاڑ جیسے بادلوں سے کچھ اولے نازل کرتا ہے، اور پھر پہنچاتا ہے انہیں جو چاہتے ہیں، اور پھیر دیتا ہے ان سے جو چاہتے ہیں۔ اور اب رزق اللہ سے متعلق قرآن نے سورہ نبا کی آیات 6 تا 16 میں فرمایا، کیا ہم نے زمین کو فرش اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں بنایا، اور خلق کیا ہم نے تمہارے ازواج یعنی جوڑے، اور نیند کو تمہارے آرام کا ذریعہ بنایا، اور رات کو لباس بنایا، اور دن کو معاش بنایا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان تعمیر کیے، اور سورج کو روشن چراغ بنایا، اور بادلوں سے موسلا دار بارش برسائی تاکہ اس سے اناج، نباتات اور گھنے گھنے باغ اگیں۔ اور اب رزق اللہ سے متعلق قرآن نے سورہ کاف کی آیات 6 تا 11 میں فرمایا، کیا
انہوں نے اپنے اوپر آسمانوں کی طرف نہیں دیکھا کہ کس طرح ہم نے اس کو بنایا اور سجایا کہ اس میں کہیں کوئی رخنہ نہیں، اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ ڈالے اور اس میں ہر قسم کی خوشنما نباتات کے زوج اگائے۔ یہ بصیرت پانے اور ذکر کرنے کے لیے ہے ہر اس بندے کے واسطے جو اللہ سے رجوع کرنے والا ہو۔ اور اتارا ہم نے آسمان سے برکت والا پانی، پھر اس کے ساتھ اگائے باغات، اناج، کٹنے والی کھیتی، کھجور کے لمبے درخت کہ جن کے خوشے طے بہ طے ہوتے ہیں۔ یہ رزق ہے بندوں کے لیے۔ اور ساتھ پانی کے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا، اسی طرح تم بھی قبروں سے نکلو گے۔ اور اب رزق اللہ سے متعلق قرآن نے سورہ حج کی آیت 63 میں فرمایا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ جب آسمان سے پانی برساتا ہے تو صبح کو زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ بے شک اللہ لطیف ہے کہ کسی کو نظر نہیں آتا، اور خبیر ہے کہ سب سے باخبر ہے۔ اور اب رزق اللہ سے متعلق قرآن نے سورہ فرقان کی آیات 7 اور 8 میں فرمایا، کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، کیوں نہ اتارا گیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کہ اس کے ساتھ آگاہی دیتا، یا غیب سے اسے کوئی خزانہ مل جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس میں سے کھاتا۔ ظالم بولے، تم اتباع نہیں کرتے مگر ایک ایسے مرد کا جو سحر زدہ ہے۔ اور اب رزق اللہ سے متعلق قرآن نے سورہ انعام کی آیت 99 میں فرمایا، وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے ساتھ اس کے ہر چیز کی پیداوار نکالی، پھر ہم نے اس سے سبزہ نکالا، ہم اس سے نکالتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے دانوں والی سبزیاں، اور کھجور کے شگوفوں میں سے لٹکتے ہوئے گچھے، اور انگوروں کے باغات، اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے کے متشابہ اور غیر متشابہ ہیں۔ تو دیکھو ان پھلوں کی طرف جب وہ پھلیں اور پکیں، بے شک اس میں آیات ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان والی ہے۔ اور اب رزق اللہ سے متعلق قرآن نے سورہ نحل کی آیات 67 اور 68 میں فرمایا، بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں ایک عبرت ہے کہ ان کے پیٹوں میں سے گوبر اور خون کے درمیان سے ہم تم کو خالص دودھ بنا کر پلاتے ہیں، جو پینے والوں کے لیے نہایت ہی خوشگوار ہے۔ اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم شراب اور رزق حسنہ بناتے ہو، بے شک اس میں آیت ہے اس قوم کے لیے
جو عقل سے کام لے۔ اور اب رزق اللہ سے متعلق قرآن نے سورہ یونس کی آیات 31 اور 32 میں فرمایا، اے محمد ان سے پوچھو کہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یا کون مالک ہے سماعت اور بصارت کا، اور کون نکالتا ہے بے جان سے جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو، اور کون ہے جو امر کی تدبیر کرتا ہے؟ فوراً کہیں گے کہ اللہ۔ تو اے محمد کہو کہ پھر کیوں تم تقوی شعار نہیں بنتے؟ کیسے؟ اسماء الحسنی بحد بشریت اختیار کر کے۔ تو یہ ہے اللہ تمہارا حق رب، یعنی امیر کرنے والا رب۔ تو حق یعنی ہدایت کے بعد کیا ہے سوائے گمراہی یعنی پرستش کے؟ تو پھر کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ اور اب رزق اللہ سے متعلق قرآن نے سورہ نور کی آیت 61 میں فرمایا، نہ اندھے پر اور نہ لنگڑے پر اور نہ مریض پر اور نہ ہی تم پر کوئی حرج ہے کہ کھاؤ اپنے گھر سے یا اپنے باپ دادا کے گھر سے یا اپنی ماؤں کے گھر سے یا اپنے بھائیوں کے گھر سے یا اپنی بہنوں کے گھر سے یا اپنے چچاؤں کے گھر سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھر سے یا اپنے ماموں کے گھر سے یا اپنی خالاؤں کے گھر سے یا اس گھر سے جس کی کنجیاں تمہارے قبضہ میں ہیں یا اپنے دوستوں کے گھر سے۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم مل کر کھاؤ یا الگ الگ، اور جب گھر میں داخل ہو تو اپنوں کو سلام کہو، اس لیے کہ ملتے وقت یہ اللہ کے پاس سے بابرکت تحفہ ہے۔ یوں اللہ تم سے اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل مند ہو جاؤ۔ اور اب رزق اللہ سے متعلق قرآن نے سورہ شعراء کی آیات 74 تا 85 میں فرمایا، ابراہیم نے کہا، بے شک تم اور تمہارے باپ دادا میرے دشمن ہیں سوائے عالموں کے رب کے، وہ جس نے مجھے خلق کیا اور مجھے ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ دی، وہ رب جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، وہ مجھے وفات دے گا پھر زندہ کرے گا، وہ رب جس سے میں طمع رکھتا ہوں کہ روز جزا میری خطائیں بخشے گا۔ تو اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھے ان سے ملا دے جو صالحین یعنی سماجی خدمت گار ہیں، اور آئندہ آنے والوں میں میری سچی ناموری جاری کر، اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں سے بنا دے۔ اور اب رزق اللہ سے متعلق قرآن نے سورہ آل عمران کی آیات 48 اور 49 میں فرمایا،
عیسیٰ ابن مریم کو اللہ علم دے گا، کتاب، حکمت، تورات اور انجیل کا، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف، یہ کہتا ہوا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آیت لایا ہوں کہ میں تمہارے لیے طین سے پرندے کی سی مورت تخلیق کرتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے اذن سے پرندہ بن جاتا ہے، اور مادرزاد اندھے اور برس کے مریض کو شفا دیتا ہوں، اور مردے کو اللہ کے اذن سے زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو، اور وہ بھی جو تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ بے شک ان میں تمہارے لیے آیت ہے اگر تم مومن ہوئے۔ اور اب رزق اللہ سے متعلق قرآن نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت 31 میں فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطًّا كَبِيرًا۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا، اس لیے کہ ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل کرنا بڑی خطا ہے۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل کرنا اسی صورت ممکن ہے کہ جب انسان عقل سے کام نہ لیتے ہوئے مالی وسائل سے زیادہ بچے پیدا کر دے۔ زیادہ بچے جہاں پھر خاندانی سطح پر خوراک، تعلیم، صحت، رہائش کی کمی اور انسانی رشتوں میں اخلاقی اقدار کے زوال کا سبب بنتے ہیں، وہاں ملک بھی معاشی عدم استحکام، مہنگائی، بے روزگاری اور مختلف جرائم کا شکار ہو جاتا ہے۔ قرآن نے معاملاتی زندگی میں عقل سے کام نہ لینے والوں کا انجام جہنم کی آگ بتایا ہے۔ چنانچہ جہنم میں داخل ہونے والے ان بے عقلوں سے جب داروغہ جہنم پوچھے گا کہ تم کس وجہ سے جہنم میں آ پہنچے، تو وہ یہ جواب دیں گے، لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر فاغترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر۔ سورہ ملک آیات 10 اور 11۔ اگر ہم کسی کی بات سنتے یا عقل سے کام لیتے تو آگ والوں میں نہ ہوتے، پس وہ اپنے گناہ کا اقرار کر لیں گے، سو پھٹکار ہو آگ والوں پر۔ لہذا عقل کا تقاضا ہے کہ والدین اپنے مالی وسائل کو سامنے رکھ کر بچے پیدا کریں تاکہ ہر بچے کو اچھی خوراک، تعلیم، صحت اور رہائش وغیرہ ملے اور وہ پھر ملک کا مفید شہری بن سکے۔ آج کا لیکچر یہیں تک، شکریہ۔